چون برمی آیت مفرح ذات، پس در ہر نفس دو نعمت موجود، و بر ہر نعمت شکر واجب۔ گلستان میں فرماتے ہیں کہ ہر وہ سانس جو ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے وہ آدمی کی زندگی کو بڑھاتی ہے۔ اندر جانے والی سانس جو ہے وہ آدمی کی زندگی کو بڑھا رہی ہے۔ اور چون برمی آیت مفرح ذات، اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو آدمی کے لیے ایک فرحت اور خوشی کا سبب ہوتی ہے، اس لیے کہ اندر گئی ہوئی سانس اگر اندر کی اندر رہے تو آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے، آدمی تنگی محسوس کرتا ہے۔ جب وہ سانس باہر آتی ہے نا تو اس کو ایک فرحت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندر جانے والی سانس نے آپ کی زندگی بڑھائی، اور وہی جب باہر آئی تو آپ کے لیے وہ فرحت اور خوشی کا باعث ہوئی۔ گویا ایک سانس کے اندر کتنی نعمتیں؟ دو، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر واجب۔ اب آدمی اللہ کا شکر ادا کرے تو کیسے کرے؟ ایک ایک سانس میں دو دو نعمتیں، اب کیسے شکر ادا کرے گا؟ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ داؤد کے خاندان اور گھرانے والوں، یا خود حضرت داؤد کو خطاب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں گا؟ اس لیے کہ جب شکر ادا کروں گا تو یہ شکر ادا کرنا یہ بھی آپ کی ایک نعمت ہے، پھر اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا، وہ پھر آپ کی نعمت ہوگی۔ تو گویا آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے میں قاصر ہوں، عاجز ہوں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اگر یہ سمجھ لیا بہت بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر۔ آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے ایسے طریقے سکھلائے کہ اللہ کی نعمتوں کا حق بھی ادا ہو جائے، کہ ایک آدمی اگر صبح کو کہتا ہے اللہم لک الحمد اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، کہ اللہ یہ صبح کے وقت جتنی بھی نعمتیں مجھے یا تیری کسی اور مخلوق کو ملی ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے، اس لیے ساری تعریفیں سارا شکر تیرے ہی لیے ہے۔ کوئی بندہ اگر صبح کو یہ بول دے تو گویا اس نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ شام کو اگر پڑھے اللہم ما امسا بھی، بجائے اصبح کے لفظ امسا بولا جاتا ہے، آگے کی دعا وہی ہے کہ اللہ شام کو جو نعمتیں تو نے مجھے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا فرمائی، تیرا ہی شکر اور تیری ہی تعریف ہے۔ گویا اس نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ بندہ تو کیا ادا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں، کہ اس دعا کی برکت سے گویا یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کیا۔ لیکن ہمیں اسی دعائیں یاد کرنے اور پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ بڑی بات تو یہ ہے، سوچنے کی چیز یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلا دیا، ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں ان چیزوں کو سیکھ کر اس کو عمل میں لانے کا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، صحرا اور رن کے ریت کے ذروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، آسمان کے ستاروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ جب شمار ہی نہیں کر سکتا تو شکر کیا ادا کرے گا؟ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اور دیکھو شیطان جو ہے نا، انسان کے اوپر سب سے پہلا جو حملہ کرتا ہے وہ اسی شکر کی راہ سے، کہ وہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت
شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کیا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دے دی جائے الی یوم یبعثون، لوگ جب دوبارہ پیدا کیے جائیں موت کے بعد وہاں تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دی، اور اس وقت شیطان نے اللہ کے حضور ایک دعویٰ کیا تھا، گویا اللہ کے سامنے اس نے بڑی جرأت کے ساتھ یہ بات کہی تھی، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ کہ اے باری تعالیٰ تیرے ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، داؤ آزماؤں گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان خود کہتا ہے کہ تو اپنے ان بندوں میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ شیطان کی گمراہ کرنے کے نتیجے میں سب سے پہلی چیز جو انسان میں پیدا ہوتی ہے ناشکری۔ اس لیے ضرورت ہے شکر کی حقیقت کیا ہے اس کو ہم سمجھیں۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھو، شکر ایک تو ہے زبانی، اور ایک ہے شکر آدمی کا حقیقی شکر۔ زبانی شکر تو یہ ہے ہم اور آپ زبان سے یوں کہے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یہ بار بار اپنی زبان سے ہم بولتے رہیں، ادا کرتے رہیں، یہ زبانی شکر ہے۔ اور ایک ہے حقیقی شکر۔ حقیقی شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے دی ہے، اس نعمت کو دے کر اللہ نے اس نعمت سے متعلق ہماری جو ذمہ داری بنائی ہے اور جو حکم دیا ہے، اس حکم کو ہم کیا کریں؟ پورا کریں۔ جیسے مال کی نعمت ہے، تو اب ایک تو کسی کو اللہ نے مال دیا تو اس مال کی نعمت کا زبانی شکر تو یہ ہے کہ ہم زبان سے یوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ اس مال کی نعمت کو جہاں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہاں اس کو خرچ کرے۔ یہ اس نعمت کا کیسا شکر ہوا؟ حقیقی شکر ہوا۔ جہاں اللہ نے خرچ کرنے سے منع کیا وہاں اس کو خرچ کرنے سے باز رہے، رکا رہے، یہ ہے اس کا حقیقی شکر۔ اب اگر اس مال کی نعمت سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، مدرسہ بنواتا ہے، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے کنواں کھدوا دیتا ہے، مسافر خانہ بنواتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچے ایسی چیزیں اس کے ذریعے سے کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، بیماروں کا دوا دارو کرتا ہے، یہ یوں سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ اور اگر اسی مال کو جو ہے شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، تو یہ کیا ہوئی؟ اس مال والی نعمت کی ناشکری ہوئی۔ حقیقی شکر وہ ہے کون سا؟ کہ اس نعمت کو اسی جگہ پر استعمال کیا جائے، یہ حقیقی شکر۔ وہ زبانی جو شکر ہے وہ زبانی ہے، حقیقی نہیں۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اس میں اضافہ کروں گا اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب دیکھیے ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک نعمت کی یہ حقیقی شکر اور زبانی شکر کو۔ مان لیجیے آپ حج کے لیے، عمرے کے لیے گئے حرمین شریف ہیں، جب وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ نے اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں اور اپنے متعلقین کے لیے کچھ ہدایہ بھی خریدے کہ بھئی اب یہاں سے کچھ جو ہے کچھ مقدس چیزیں ہدیے کے طور پر لے جائیں۔ اب ان ہدایہ میں آپ نے یہ سوچا کہ بھئی میں روزانہ
ہمارے جس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں ان کے لیے بھی کوئی ہدیہ لے جاؤں۔ چنانچہ آپ نے سوچا کہ ایک شاندار عمدہ قیمتی قسم کا عربی رومال ان کے لیے میں خرید لیتا ہوں تاکہ وہ اس کو امامے کے طور پر سر پر باندھ کر یا ویسے ہی سر پر ڈال کر جمعہ کا خطبہ دے، نماز پڑھائیں۔ چنانچہ آپ نے بہت قیمتی عمدہ قسم کا یہ رومال ان کے لیے خریدا۔ جب واپس گھر آئے، لوگ آپ کی ملاقات کے لیے آئے، امام صاحب بھی آئے، آپ ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو دعائیں بھی دی، اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ حج قبول فرماوے، اس میں آپ نے جو خرچ کیا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور اب اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ ہدیہ ان کو بھی پیش کر دیا کہ یہ رومال میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اب وہ رومال لے کر اور زیادہ دعائیں دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خوب برکت دے۔ 5 منٹ تک 10 منٹ تک دعائیں دیتے رہے، ہو گیا۔ اب دیکھیے انہوں نے زبانی شکر ادا کرنے